النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ہستی اور اس شخصیت باکمال شخصیت اور عظیم الشان ذات کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ جس کے کمالات اور جس کی خوبیاں اور جس کی شانیں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ہم ساری زندگی بھی یہ محفل سجا کے بیٹھے رہیں تو اس ذات کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، عنایت اور مہربانی ہے ہم گناہگاروں پر کہ اس نے ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائی۔ یہ محبت جو آپ کو اس ذات کے ساتھ ہے، یہ محبت آپ کی یہ فائدے سے خالی نہیں، یہ فیض سے خالی نہیں، یہ برکت و سعادت سے خالی نہیں رہے گی۔ اس کا آپ دنیا اور آخرت میں ضرور فائدہ اور برکت حاصل کریں گے۔ یہ جو ایمان ہے، جس طریقے سے ہر چیز کو کھڑے ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارا اس چیز کے مناسبت سے ہی ہوتا ہے، جیسی وہ شے اور چیز ہے ویسے اس کا سہارا۔ ایک عمارت کے لیے اس کا سہارا ہے اس کے ستون، ایک درخت کے لیے اس کا سہارا ہے اس کا تنا۔ علی ھذا القیاس ہر چیز کو سہارا چاہیے، ایمان کو بھی سہارا چاہیے، اور ایمان کا جو سہارا ہے یہ سمجھ لیجئے وہ ان بزرگوں کی محبت ہے۔ اور اگر التخصیص میں یہ کہوں تو یہ بھی درست ہے کہ ایمان کا سہارا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت۔ ان کی محبت ایمان کا سہارا ہے، اس لیے کہ وہ خود اسلام کا سہارا بنے، وہ اسلام کی تائید و تقویت کا ذریعہ بنے، اور ان کے ذریعے سے اسلام نے اور امت مسلمہ نے قوت حاصل کی، عزت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا۔ تو جب ان کی شان یہ ہے تو آج اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا ستون قائم ہے تو یہ ہمارے ایمان کا سہارا، ہمارے ایمان کا، ہماری معرفت کا، ہماری روحانی صلاحیت کا یہ سہارا ہے۔ تو جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہے اس کا ایمان زندہ ہے، اور جو ان ہستیوں سے محبت نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان قبول کیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں جو آپ کی پیروی میں آ چکے یہ کافی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ناز کر رہا ہے، جن پہ اللہ کی وحی جن کے لیے ناطق ہو رہی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو فخر ہو رہا ہے، اسلام کو خوشی ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو کچھ پایا اور یہ جو کچھ بنے اسلام سے ہی بنے، اور اسلام ہی ہم سب کی بنیاد ہے اور اصل ہے۔ مگر پھر انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمت انجام دی تو اسلام کو اس پہ فخر، پھر انہوں نے اپنے دین کے لیے قربانیاں دی اور جو کارنامے انجام دیے اس پر دین ناز کر رہا ہے، اس پر یہ امت فخر کر رہی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسی نابغہ روزگار ہستیاں گزری نہیں، ایسے عظیم الشان لوگ کبھی ہوئے ہی نہیں۔ اس زمین نے اور اس آسمان نے کبھی ایسے لوگ دیکھے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی ہستیوں کے بیچ ایک ایسے آفتاب کی مانند ہیں کہ جن کی روشنی ان کے اپنے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو میں نے جیسا کہ کہا ان کی محبت ایمان ہے، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اس بات کو بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر من الایمان، کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، اور اس کے بعد فرمایا وہ بغضہما من الکفر، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے اس کے پاس ایمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا اس کے پاس ایمان نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں ایمان ان کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ دیکھیں نا، پھر اسلام کو کیوں نہ ناز ہو ان بزرگوں پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں